پروگرام میں بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنی جماعت کا انتخابی منشور آج پیش کر دیا۔ منشور میں 7 چیپٹرز ہیں اور اس میں پہلے 100 دن کا پلان بھی دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کی، جنہیں ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں 1 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ آج انہیں احتساب عدالت میں پیش کرنے کے بعد اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اور آخر میں بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جہاں ایف آئی اے کی جانب سے دائر کیا گیا منی لانڈرنگ سے متعلق کیس کی سماعت جاری تھی۔ ایف آئی اے کی تفتیش میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کے نام بھی آئے۔ سپریم کورٹ نے دونوں کو 12 جولائی کو طلب کر لیا۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گلمین سیٹھی۔ میں نصرت جاوید۔ 05126060027 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو فون کیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/bolbolpakistan1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے bolbolpakistan_، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں @bolbolpakistan@dawnnews.tv۔ اچھا گلمین بی بی، آپ کی جو ہیڈ لائنز ہیں چونکہ پہلے تیار ہو گئی تھیں، ویسے بھی ہمارے ہاں اس وقت الیکشن کا سیزن ہے، ہاڑا ہوڑی ہے، لیکن میری دانش میں ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ بغیر انشیڈولڈ وزٹ پہ ہمارے ہمسائے کابل میں ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ اس وقت یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پاکستان اور افغانستان میں غالباً کوئی بہتر ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، تو اب نظر بظاہر تو وہ یہاں نہیں آ رہے، یہاں ہمارے لیے تو ایلس ویلس آتی جاتی رہتی ہے، تو نہیں پر نظر رکھنی تو پڑے گی شاید اس کو ڈسکس کرتے اگر بہت ہی زیادہ ہمیں اپنی مقامی، جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اتنی ٹینشنز ہو چکی ہیں، ویسے احتیاطاً انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ مسخرہ جس نے برطانیہ کو بریکسٹ کی ضرورت لے کر دیا تھا، اس نے آج خود ہی استعفیٰ دے دیا، خود ہی استعفیٰ دے گیا۔ اس طرح ہوتا ہے جو آدمی ابھر کر آتا ہے انقلابی، عام طور پر میدان میں بکری ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھو ہمارے ہاں ایسا وقت کب آئے گا، کس طرح آئے گا۔ اینی وے، میں جو بہت سارے لوگ، کیونکہ جمعے کے دن ہم لوگ نہیں تھے، بالکل، اور اس فیصلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو بہت انتظار کے بعد آیا، یعنی اس دن بہت انتظار کے بعد آیا۔ بہت 2 مسائل تھے جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ ایک تو جج صاحب کچھ کاغذات گھر بھول گئے تھے، رائٹ، اور شاید کچھ فوٹو کاپی بھی ہونی تھی۔ نہیں، ایک تو پہلا ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ کاغذات وہ گھر ان کے رہ گئے تھے، وہ جب اکٹھے کر رہے تو نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ فوٹو کاپی کا مسئلہ تھا، تو وہ انہیں کروانا پڑی۔ حالانکہ ایسے میرا اپنا خیال ہے کہ اتنے اہم فیصلوں کو مارکیٹ سے فوٹو کاپی نہیں کروانا چاہیے تھا۔ کچھ بھی خدا نخواستہ سیکیورٹی کے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال غریب ریاست ہے۔ اسی دن صبح بھی فوٹو کاپی نہیں کرانا چاہیے تھا نا، مطلب تھوڑا پہلے ہی کرا لیتے، یا اس میں کیا اتنی مشکل تھی؟ جس وقت انہوں نے مکمل کیا ہوگا تو اس وقت، لیکن آرڈر انہوں نے پہلے لکھ رکھا تھا، اب اس کے ساتھ جو پیسے وہ لگا رہے تھے نا، پیسیجز، اس میں آگے نیچے ہو رہا تھا۔ اب وہ یہ کہ وہ آ گیا فیصلہ، اب اس فیصلے کے بارے میں جو لیگل سائیڈ ہے وہ جانے اور شریف خاندان کے وکلاء جانے۔ اس کے بعد بہت کچھ ہو گیا نا نصرت صاحب، پھر اس کے بعد پھر وہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آخر مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اب ہمارے ہیں جمعے کو، تو ناؤ واٹ؟ جی، وہ تو اس کے سیاسی پہلو ہو گئے نا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف ان کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب اس زمین میں ہمارا آخری پروگرام ہوا تھا تو میں نے آپ کو نہایت بے وقوفانہ انداز میں یہ بڑک لگا دی تھی۔ میں نے کہا، کیونکہ فیصلہ سب کو پتا تھا کہ کیا آنا ہے، خلاف، رائٹ، تو میں نے کہا تھا کہ بی بی پتہ بھی نہیں ہلے گا۔ اوکے، اور وہ پھر بعد میں چلتا رہا نا جی کہ لوگ آئے نہیں اور فلاں نہیں اور فلاں نہیں ہوا۔ میں نے صاف لفظوں میں آپ کو کیٹیگوریکلی، اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی یاد دلایا تھا کہ 4 اپریل 1979 کو میں باقاعدہ یہاں سے وہاں تک گیا تھا۔ ایسے فیصلوں کے کانسیکوینسز دیر میں آتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا کہ ادھر فیصلہ آیا اور ٹک ٹک ٹک، بلکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایسے جب فیصلے آتے ہیں
تو دیکھیے ہمارا جس طرح کا ڈیوائیڈڈ معاشرہ ہے تو اس میں بہت سارے لوگ فوری طور پر خوش ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ فوری طور پر خوش ہوئے تھے کہ جی ویری گڈ، یہ کہ اور پھر یہ کہ یہاں تک بڑک لگا دی جاتی ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ بڑے آدمی کا احتساب ہوا، حالانکہ پاکستان میں احتساب ایوب کھوڑوں کا ہو گیا تھا پاکستان بنتے ہی، جو پہلا سیاستدان جن کو سندھ کا مرد آہن کہا جاتا تھا، ان کو جو ہے گورنر نے کرپشن کے الزامات میں ڈسمس کیا تھا، کرپشن۔ اس کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب نے جو ہے وہ پروڈا کا قانون بنایا تھا، اس کے تحت بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جاتے رہے، اور اس کے علاوہ ذلیل و رسوا بہت سارے، خواجہ ناظم الدین کو بیٹھے بٹھائے ڈسمس کر دیا گیا، اور اس کے بعد حکومتیں بندی بھی کرتی چلی گئیں، محمد علی بوگرا ہوں، حسین شہید سہروردی ہوں۔ حسین شہید سہروردی بہت قد آدم، بہت ساری قداور سیاسی رہنما تھے، ان پر غداری کا مقدمہ قائم ہوا، حسین شہید سہروردی۔ صحیح، آپ تو تقریباً سارے وزیر اعظم کے نام لے لیا آپ نے، نصرت صاحب کون بچا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، تو اس لیے بس وہ بہرحال ہمارے ہاں چونکہ ان دنوں ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے ٹیلی ویژن آیا ہے تو پہلی مرتبہ جو ہے اتنا بڑا ایک وزیر اعظم، حالانکہ ٹیلی ویژن کے ہوتے ہوئے یوسف رضا گیلانی بھی تو فارغ ہوئے تھے، اور راجہ پرویز اشرف بھی احتساب کی پیشیاں بھگتتے پائے جاتے ہیں، آخری خبریں آنے تک وہ بھی کبھی وزیر اعظم ہوا کرتے تھے۔ تو اگر بڑے آدمی کا کرائیٹیریا یہ ہے تو خیر، اور آصف علی زرداری بہرحال کئی حوالوں سے رہے اور وہ 9 سال جیل میں بھی رہے، اینی وے، اور اب پھر امید ہے جلد ہی ان کا کام دوبارہ ہو جائے گا، تو وہ اس حوالے سے میں اس طرف جانے کو بالکل تیار نہیں ہوں۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے، اس میں صرف 2 باتیں ہیں جن کے بارے میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بہت زیادتی کی ہے۔ نیب کے جو پروسیکیوٹر صاحب تھے، وہ کو راجہ صاحب ہیں، ان کا میں عظمت یا کیا ان کا میں نام بھول رہا، بڑی انہوں نے گوگلز لگائی ہوئی تھی کیونکہ ان کے لیے تو اٹ واز اے ڈے۔ فیصلہ ہوتے ہی انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے اس بات میں بہت ڈھول بجائے ہے کہ ایون فیلڈ پراپرٹی اب جج صاحب نے فیصلہ کر دیا، اب یہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہے۔ نیب کی نیب بھی چلتی ہے؟ ارے بی بی، میں تو رپورٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں۔ نیب کی لنڈن میں کہاں سے؟ اب اس میں نہیں نا، یہ زیادتی ہوتی ہے گلمیدے کہ پاکستان کا جو ایک عام آدمی ہے جو عالمی قوانین سے اتنا نہیں ہے آشنا، وہ یہ کہتا ارے اچھا فیصلہ ہو گیا، اور کون سنا رہا ہے؟ پروسیکیوٹر جنرل وہ اینک شینک لگا کے۔ تو عام آدمی، ایک ایوریج پرسن، وہ یہ کہ جی چلے اب وہ فلیٹس جو ہیں وہ اب حکومت پاکستان کی ملکی ہے، اب پاکستان کی حکومتوں نے بیچ کے پیسے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے یا اپنا اگر ایسا نہیں ہونے والا، ویسے ان کیس کوئی سمجھے کہ شاید ہم اسی بارے میں غالباً میں نے اس فیصلہ آنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے دیکھنے والوں کو یاد دلایا تھا، ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو ساتھ ایجوکیٹ بھی کریں، محض خبر نہ دیں۔ وہ اگر کلپ ہے تو ذرا سنا دیجئے۔ اب ہمارے ہاں جیسے ایک عام سی بات ہے کہ جی نواز شریف نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ کہ جی اس کو تو جائیداد بچانی ہے۔ ارے بھائی، اگر ہم یہ ثابت بھی کر دیں کہ ایون ویل کے جو ہے یہ فلیٹس، یہ منی لانڈرنگ کے، یہ ناجائز کمائی ہے، یہ کرپشن ہے، تو برطانیہ میں حال ہی میں متعارف کروائے ہوئے قانون کے مطابق 1 پیسہ اس کا پاکستان نہیں آ سکتا۔ صحیح، ٹھیک۔ نمبر 2، آپ یہ ثابت کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ ہے، پاکستانی کچھ نہیں آتا، کیونکہ ابھی جو قانون بنا ہے وہ کیا ہے؟ ان نون ویلتھ آرڈیننس، نہیں، ان ایکسپلینڈ۔ ہاں ٹھیک، ہم نے جس کا ایک پروگرام بھی کیا تھا، یاد ہے نا؟ اس کے مطابق ایسی جائیداد کو نیلام کرنے کے بعد، آکشن کرنے کے بعد، اس کی ساری پروسیڈ برطانوی خزانے میں جائے گی۔ یہاں تھوڑی آئیں۔ اچھا، اب یہ بات کرنے سے پہلے میں نے جس پروگرام کا آپ کو حوالہ دیا تھا نا، یہ فروری کے مہینے میں اس سال، کیونکہ میں اینٹیسپیٹ یہ کر رہا تھا۔ اب یہ کہ ٹھیک ہے، جج صاحب نے فیصلہ لکھ دیا، انہوں نے اپنی دانست میں جو وہ اپنے فلو میں لکھ رہے تھے، شاید اس میں انہیں یہ کہنا ضروری تھا، شاید، مجھے نہیں پتا کیونکہ میں لیگل لینگویج کو نہیں سمجھتا، لیکن عام آدمی کو، پروسیکیوٹر کو باہر آ کر اس پہ ڈھول نہیں بجانا چاہیے تھا۔
انہوں نے ڈھول مچایا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کل لندن میں کیا تماشا لگا؟ او یس، لوگ جا کے وہاں اٹیک اور مطلب واقعی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج کل صبح اٹھتے ہیں، ہارلے اسٹریٹ چلے جاتے ہیں وہیں کلینک میں اپنی فیملی کے ساتھ، اور شام میں موصوف واپس آتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا ایک فرنٹ ڈور ہے، ایک عقبی دروازہ، ٹھیک؟ اب وہ چونکہ وہاں پہ میڈیا کھڑا رہتا ہے تو obviously he would come by the back door کہ چلو جی، انہوں نے وہ لگا کے تو پہلے وہاں کھڑے تھے یہ ادھر جی پلے کارڈ وغیرہ لے کر، اور پھر جب وہ اندر چلے گئے تو پھر انہوں نے ٹھڈے مارے اس کو اور یہ وہ، اور اس کے بعد یہ کہ جی اس طرح کے جیسے یہ فلیٹ کی ایک پاکستانی کے طور پر چابی لینے گئے۔ ہاں بالکل، جیسے اب یہ کہ پاکستانیوں کا اس طرح کا آپ نے تماشا بنایا۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر جج صاحب نے یہ فیصلہ لکھا ہے تو وزیر قانون صاحب علی ظفر صاحب فرما رہے ہیں 2 دن ہو گئے فیصلے کو، آج تک کسی برطانیہ کی عدالت میں جا کر تو اپنا کلیم کر دیتے، جب وہاں سے کاغذ ہو جائیں گے تو پھر بتا دیجئے گا تو جائیے اور اس پہ قبضہ لیجئے۔ یہ کیا ہے لوگوں کو بھیج کر؟ اور اس کے بعد باقاعدہ ٹرینڈ چلوایا گیا ٹویٹر کے اوپر، فلیٹ خالی کرو چابی ہمیں دو۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو یار؟ کس کو خالی کر کے دو؟ خالی کر کے کس کو دو؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کون؟ اور یہ بات جو ہے یہ حکومت پاکستان پہ فرض ہوگا کہ آپ کو برطانیہ کی عدالت میں جانا پڑے گا۔ ہاں پھر بھی شاید کام نہ ہو۔ ارے بی بی اس صورت میں چلیں کم از کم آپ اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے کہ یہ حرام کی کمائی کا پیسہ تھا، یہ سیاسی آپ کی مجبوری ہے۔ صحیح۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ فیصلہ آپ کے گلے پڑے گا۔ ٹھیک، جی آپ کیوں نہیں گئے؟ بریک لینی ہے، بہرحال جی لے لیں بریک۔ چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول۔ اچھا بھی کسی نے بتایا ہے کہ شاید یہ جو محترم صاحب ہیں نام ان کا سردار ذوالفقار ہے، اچھا، لیکن حرکتیں ان کی کافی چمچے گیری والی ہیں۔ انہوں نے فوراً یہ بھی کہا تھا اس وقت فیصلہ میں بھی سن رہا تھا بیٹھا ہوا بڑا کہ یار کیا آتا ہے نا، کہ ہوتا ہے بندے کو رف آئیڈیا کہ کیا آ رہا ہے، لیکن ڈیٹیلز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں آپ، کہ کیا تو کہنے لگے کہ میں سب سے پہلے تو سلام پیش کرتا ہوں جسٹس جاوید اقبال جن کی قیادت۔ وہ جاوید اقبال تو تھے ہے ہی نہیں سی حوصلے، وہ تو جے آئی ٹی کے 6 ہیرو نے نکالا تھا یہ سارا۔ ہاں بالکل صحیح، لیکن انہوں نے کہا اس وقت جو باس ہے اس کو تو سلام مارو نا۔ انہوں نے تو انویسٹیگیشن کی، واجد ضیاء کو سلام کرتے، باقی لوگوں کو کرتے، لیکن یہ کہ نوکری بچاؤ مہم ہوتی ہے نا، وہ یہ کاروائی فوراً ڈالنی ہوتی ہے، وہ بس ہمارا ٹپیکل کریکٹر ہے، اور اس میں تیلی لگا کے لوگوں کو گمراہ کر دیا کہ وہ بچے اب وہاں پہنچ گئے۔ اب یہ اتنا ایک خوفناک ٹرینڈ ہے۔ دیکھیے بی بی کچھ فارم ہاؤسز دوسروں کے بھی ہیں، ان کی بیسس پہ کچھ لوگوں کو بھی سپریم کورٹ نے صادق و رمید نہیں کہا، لوگ وہاں جانے شروع ہو گئے، اور جماعتوں کے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں۔ یار اندھی نفرت اور عقیدت کو اس طرح نہیں آپ پھیلاتے، ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم بجائے فساد کو بڑھانے کے ہم لوگوں کو کام ڈاؤن کریں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے بی بی۔ ورنہ خانہ جنگیاں کس طرح ہوتی ہیں؟ اسی طرح ہوتی ہیں بی بی، شروع کہ لوگ گروہوں میں بٹتے ہیں۔ اب کیپٹن صفدر بھائی ظاہر ہے ایک آدمی کو سزا ہو گئی ہے 1 سال کی، تو وہ کوئی ڈرامہ ورامہ لگا کے اپنے آپ کو پیش کرے گا نا، اس میں سے کچھ تو پولیٹیکل مائلیج لینا، پولیٹیکل آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں وہاں سے گرفتاری دوں گا۔ اچھا، اور یہ اتنی کامن بات ہے سیاستدانوں کے ساتھ کہ سزا ہو جائے اور وہ اس موقع پر عدالت میں نہ ہو تو وہ کہتے ہیں جی میں وہاں سے گرفتاری دیتا ہوں، یہ اتنی کامن بات ہے۔ اچھا، وہ آئے ایک شو وہ لگ گیا، اب شو ہی لگا کیا ہے کیا بھائی؟ تھا اس کے علاوہ if you are دیکھو گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے بی بی، ایڈمنسٹریٹو کام یہ ہوتا ہے کہ چل حالات جب تک آپ کے قابو سے باہر نہ ہوں آپ کہ یار ٹھیک ہے ہلا گلا ہو جانا، گرفتار ہو ہی جانا تھا انہوں نے، وہ کہاں جانا، کیا کر رہے تھے بھائی؟ کیا ٹینک پہ بیٹھ کے آ رہے تھے موصوف؟ اور کیا پاکستان کی سٹیٹ سے زیادہ طاقت ہے کیپٹن صفدر کے پاس؟ نو وے۔ ایک تھوڑا بہت یعنی کہ شوشا کرنی تھی کر لی،
اب آگے کیا کر رہے ہیں کہ صاحب ان کو گرفتاری سے روکنے والے اب ان پہ مقدمہ بنائے گئے ہیں. اب یہ جاوید اقبال صاحب وہی کہ تھانے داری ذہن ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ پریونٹیو بات کرو کہ چونکہ مریم نواز شریف اور نواز شریف بھی مجرم ہیں، لہٰذا اب لاہور میں ان کی لینڈنگ کے لیے اہتمام کرتے جو حضرات ہوں گے انہیں بھی مجرموں کی معاونت کرنے والا شمار کیا جائے گا. مطلب پہلے سے ہی اب آپ نے مطلب کم آن، تاکہ لوگ خوف کے مارے گھروں میں دب کے رہیں. ٹپیکل تھانے داری مینٹیلٹی. ارے بھائی دیکھیے کیپٹن صفدر تو چونکہ بائی روڈ راستہ آتا تھا مانسہرہ سے موصوف دائیں بائیں کر کے ڈونڈاں کر کے یہاں کہیں پہنچ گئے ہوں گے کسی کے گھر، یوں کر کے زونزا کیا گرفتاری. نواز شریف صاحب تو جہاز سے ایک باقاعدہ فلائٹ سے آ رہے ہیں، سب کو پتا ہے کون سی فلائٹ ہوگی، کون سی فلائٹ ہے، وہ موصوف فلائٹ سے اتریں گے، وہاں ٹارمیک پہ پہلے سے ہیلی کاپٹر موجود ہوگا، وہ بٹھائیں گے اور ختم. اور جہاز سے اترتے انہیں کہیں گے السلام علیکم سر، آئیں ذرا. ہاں ان کو ہیلی کاپٹر پہ اگر وہ لاہور اترتا ہے جہاز تو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے یہاں لے آئیں گے یا جہاں بھی، رائٹ واٹ ایور جو بھی انہوں نے کرنا ہوگا. اٹ از سو ایزی بات ہے یہ. ایئرپورٹ کی ایکسیس کسی کے پاس ٹارمیک کی تو ہوتی نہیں سوائے جو سیکیورٹی اور سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں تو کیپٹن صفدر جیسا بھی کوئی یعنی کہ آپ کو جلوہ کیا نظر مطلب جہاز سے وہ بھیج بدل کے نکلیں گے کبھی چھپ جائیں گے. یہی تو اب مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ صحافی بھی اٹ از سو سمپل کہ یہ ٹارمک ہے، ٹارمک کے قریب ایک جہاز ہوگا، منیمل فرسٹ قسم کا اریسٹ ہوگا یہ obviously. اس سے پہلے کیا لاہور ایئرپورٹ پر آصف علی زرداری گرفتار نہیں ہوئے؟ صحیح. اسلام آباد ایئرپورٹ سپریم کورٹ افتخار چودھری کے حکم پر کہ کیوں پاکستانی کو شہر نہیں آنے دیا جا رہا وطن، یہ فلائٹ لے کر آئے تھے عرب سے، سعودی عرب سے، لندن سے، وہیں سے جہاز میں بٹھا کے سعودی عرب انہیں لے جایا گیا. نہ سپریم کورٹ نے اس وقت مدد کی افتخار چودھری جیسے فن خان جج صاحب جو کہ اس وقت آپ کے اور میرے ریاست ہوگی ماں کے جیسے تھے. ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا تھا پنڈی اسلام آباد میں؟ کچھ بھی نہیں، کسی کو بندہ نہیں یعنی پاس پھڑک نہیں دیا. صحیح. ٹھیک، چلیں بریک لینی ہے. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _. اچھا تو اب لاہور سے کال ہے جی. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم بھیا، آپ ٹیلی ویژن پر ہیں، فوراً اپنی بات کریں. السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، کچھ شکر رکھے. بڑی مائی نیم خالد محمود قریشی. گزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جو 12 سال جیل میں یا 11 سال گزارے تھے وہ کسی جرم میں تو ہوں گے، لیکن وہ جرموں کی نہ سزا ہوئی، لیکن اس کو سزا جیل میں تو گزار دی اس نے، جیل میں تو اس نے گزار دی. تو یہ تو ایک سزا ہوتی ہے بہت بڑی کسی جرم پہ، لیکن کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، کسی جرم پہ سزا نہیں ہوئی. چلے بغیر جیل گزارنا استعفیٰ غالباً لائق ہے سزا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، لیکن استعفیٰ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ انویسٹیگیٹر بہت زبردست ہیں، بشیر میمن صاحب ہیں، اور چونکہ نگرانی براہ راست سپریم کورٹ خود کر رہے ہیں تو شاید استعفیٰ جرم بھی ثابت ہو جائے. اس کے بعد یہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے نا جی اس وقت تو اب کیا کہا جا سکتا ہے، ابھی تو پروسیس شروع ہوا ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. میں تو فی الوقت اس پہ فوکس رکھنا چاہ رہا تھا. ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہیں 10 کو آنا تھا، امید یہ کی جا رہی تھی کہ بیگم صاحبہ اس وقت تک تھوڑا سا ہوش میں آ جائیں گی. اچھا اب میں نے کیونکہ جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، دیکھو بی ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے، تو آپ کو خبر دیتے ہوئے 135 جگہ سے بات کر کے پھر کچھ نکالنا کوئی بھی پڑتا کوئی ہے. خبر بھی دے سکتا ہے ورنہ تو ان کی پروگریس ہے لیکن لانگ ٹرم ہے. اچھا
ٹھیک سمجھ آئی بات؟ رائٹ، یعنی کہ وہ کل پرسوں تو دوسری طرف یہ کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہو رہا تھا کہ اگر وہ نہیں آتے تو یہ کہ جی بھگوڑا بھاگ گیا. ہاں پھر تو مطلب وہ کیا رہ جاتی واقعی. پھر یہ 12 کا بہرحال فیصلہ ہوا. اس میں جو اہم ترین خبر ہے جو شاید ہمارے ہاں لوگوں نے اتنا زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی، نہ جانے کیوں، کہ پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اسلام آباد آئیں گے. ہاں پھر انہوں نے اب بدل لیا. اسلام آباد آنے کا جو تھا وہ ان کا فوری فیصلہ تھا کہ میں اسلام آباد جاؤں گا، اس لیے کہ ہی واز ٹوٹلی ڈس اپوائنٹڈ کہ فیصلہ سلجھائے جانے کے بعد جس طرح شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے ریئیکٹ کیا، اس کے بارے میں نواز شریف بہت 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 ناراض تھے. رائٹ. ہی واز ایکسٹریملی انسیٹسفائڈ. شہباز شریف صاحب کی تھی بھی، انہوں نے یہ کہا کہ جی چھوڑو، شہباز صاحب نے چھوڑو تے اسلام آباد اترتے ہیں. اور اسلام آباد میں انہیں امید تھی کہ ریزنیبل کراؤڈ، کیونکہ پنڈی میں بھی آپ کو پتہ ہے جب یہاں سے نکلے تھے تو انہیں جہلم رات گزارنا پڑی تھی. ایک طرف محترمہ تہبینہ دورانی صاحبہ کے ٹویٹ چل رہے تھے اس جلوس کے خلاف، اگر آپ یاد کریں، جی ٹی روڈ مجھے کیوں نکالا کا سفر، اور باقی ان کے جو تھے کوئی پنڈی میں اچھا شو نہیں تھا. ہاں صحیح. جہلم کے بعد بنا تھا شو. ٹھیک. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو ادھر یہ امید تھی کہ ایبٹ آباد، مانسہرہ اور آزاد کشمیر، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں، کیونکہ جب جی ٹی روڈ والا بھی تھا تو اسلام آباد روانگی میں مقامی قیادت سے زیادہ آزاد کشمیر کے پی ایم ایل این ایکٹیوسٹ نے بڑا اپنی پریزنس دکھائی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ آ جائیں اور میں کر لوں. اس سے شہباز کیمپ میں بہت پینک مچا اور انہوں نے پھر بہت منت سماجت کر کے اس سے کہلوا، اس سے کہلوا، اس سے کہلوا، تو یہ فیصلہ کروایا ہے، یہ شہباز صاحب نے فیصلہ کروایا ہے کہ آئیں، آپ لاہور آئیں. کیونکہ اس میں اگر وہ لاہور نہ آتے تو لاہور میں یہ میسج جاتا کہ چونکہ میاں صاحب چونکہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ان کے بھائی ان کے لیے کوئی سائزبل کراؤڈ جمع کر پائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے وہی. تو ایک قسم کا عدم اعتماد ہوتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی انہوں نے لاہور آنے کا اعلان کیا ہے تو نہ صرف شہباز صاحب بھی تھوڑے سے بہت اگریسو ہو گئے ہیں، بلکہ حمزہ شہباز صاحب بھی آج بہت سن رہی تھی بالکل ان کو تھوڑی دیر پہلے، یعنی ابھر کے آئے ہیں کہ میرے سینے میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. لگ نہیں رہا تھا نصرت صاحب، نہیں آج کچھ لگ رہا تھا، مطلب وہ آنکھوں میں وہ بات تھی. نہیں آج ذرا آواز میں تو کم از کم آج خیر آج شہباز صاحب کا تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوشی دکھائیں اپنی کیا کریں. نہیں آج ان کی حمزہ کی آواز میں جلوہ بھی تھا. اور اب پریشانی تھی، یہ بتائیں نا. That's what I'm interested in. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت شہباز صاحب بھی اور حمزہ شہباز صاحب بھی trying their hard to convince میاں صاحب express کہ ہم بہت کہ جی ہم آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ ہیں. اب حمزہ صاحب کو بار بار یہ بھی یاد دہانی کروانی پڑ رہی ہے کہ مریم بی بی میری بڑی بہن ہے. شہباز صاحب کا بیان چل رہا ہے کہ میاں صاحب اور ان کی بیٹی کا استقبال کرنے جاؤ گے. یہ چیزیں پہلے ان کے منہ سے نہیں نکلا کرتی تھی. بڑے سٹل فرق ہوتے ہیں جو رپورٹرز کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یار یہ فقرہ تو پہلے نہیں آیا کرتا تھا. ٹھیک. اب میں پھر کہہ رہا ہوں اگین کچھ نہیں ہوگا. ہوگا یہ کہ جو یہ سینٹرل پنجاب میں جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ موبلائزیشن کریں گے اپنے انٹرسٹ میں کہ ان کا ووٹر جو ہے وہ 25 کے دن جو ہے مایوس ہو کر گھر نہ بیٹھ جائے. آدھا وہ سمجھتے ہیں کہ اسی بات پہ چارج ہو جائے گا کہ جی میاں صاحب باوجود سزا جرمانے کے آ رہے ہیں جیل کاٹنے. پھر اس کے بعد اس کو اگر ٹرانسپورٹ وغیرہ یہ وہ تھوڑی سی انکریجمنٹ کی گئی تو وہ لاہور بھی آ جائے گا. لاہور جہاز اترنا ہے شام میں، اس طرح سارا دن جو ہے ہائپ رہے گی کہ جی آ رہے ہیں 6:30. وہ جیسے فیصلہ 4:30 بجے آیا، 9 بجے اور 10 کے درمیان آنا تھا. سارا دن ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے رہے. اب اس میں فرق یہ ہے کہ چونکہ پریس بہت آزاد ہے تو شاید یہ ہو کہ ہر جگہ
راستے کھلے تھے، گجرانوالہ میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، گجرات میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود دھوکنا ہے۔ ہم ٹیلی ویژن پہ شاید یہ دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے تاکہ یہ، کیونکہ بھئی میڈیا تو آزاد ہے، ان کو کس نے روکنا ہے جہاں مرضی، ورنہ اگر کوئی لوگ واقعی آ رہے ہوتے تو آپ دکھا دیں۔ تو وہ ایک کراؤڈ جو ہے وہ نظر آ گیا، تو بس وہاں پہ کوئی ہر صورت، کسی بھی صورت جو ہے وہ میرا نہیں خیال مسلم ان کو لانے والے بھی، ان کو آرگنائز کرنے والے بھی یہ کوشش کریں گے کہ کوئی ہنگامہ نہ ہو۔ اس کا ان کے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو گرفتار کروائیں، وہ اپنے کارکنوں کو، یا بھائی جب کہ الیکشن آ رہے ہیں انہیں تو یہ چاہیے کہ بھئی آپ اپنی گاڑی میں 10 ووٹر لائیں گی الیکشن والے دن، اگر آپ ہی گرفتار ہو گئیں تو ووٹر کون لائے گا؟ وہ نہیں چاہیں گے یہ، ٹھیک؟ لہٰذا لیکن اس میں اگر یہ جو آج جاوید اقبال صاحب نے جو میسج بھیجا ہے، مجرم کی اعانت، اس طرح کر کے یہ پروفیسر حسن عسکری صاحب جو دانشور ہوتے ہیں اور آزادی رائے کے، یہ بھی جب تھانے داری کریں گے اور یہ کریں گے، یہ آپ کو منڈے کے دن نظر آئے گا، جمعے کے دن، میرے ورڈز لکھ لیجئے، یہ عسکری صاحب کے اندر سے بھی ایسا ہٹلر نکلے گا، ہم حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ ایسے پروفیسر بھی ہوتے ہیں۔ چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @PakistanStaN۔ تو بھائی میں تو صرف جو تھوڑا بہت اپنی ساری زندگی میں سیاسی رپورٹنگ کی ہے اس تجربے کے نچوڑ کی بنیاد پر صرف التجا ہی کر سکتا ہوں کہ پروفیسر حسن عسکری صاحب سے کہ سر کوئی طوفان نہیں آ جائے گا۔ 10 اپریل 1986 کو محترمہ بے نظیر بھٹو تو ایئرپورٹ سے باہر آئی تھیں۔ ہاں ان کا تو ایئرپورٹ سے باہر آنا صبح باہر آئیں اور پورے مار روڈ کنٹونمنٹ سے گزرتی ہوئی مغرب کی آذان کے وقت مینار پاکستان پہنچی، اور پورے راستے میں لوگوں کا سمندر تھا۔ میں نے اس سے بڑا استقبال آج تک نہیں دیکھا اپنی جتنے عرصے سے میں جرنلزم کر رہا ہوں۔ تو یہاں تو نواز شریف صاحب نے واپس باہر آنا ہی نہیں ہے، ہاں وہ تو ٹائمیک سے نہ انہیں میڈیا سے کوئی بات چیت کرنے کا موقع ملنا ہے۔ لوگ باغ آئیں گے، گھومے پھر رہے ہوں گے، وہ سنیں گے جی آئیے جہاز پہنچا چلے گئے، ایک بار کے نعرے وارے لگا کے گھوم پھر کے ایکٹیویٹ ہو کے تو جی اچھا جی گرفتار، اچھا جی چلو جی چلیے کرو کری، اور زیادہ تھوڑی ایک آدھ جگہ رکا کے کہیں نعرے وارے لگا لے، جیسے کل ہوا کیا طوفان آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوا بابا، کل لال حویلی کے سامنے سے بھی گزرے، تو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا کرتے ہیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بہترین مینجمنٹ جو ضیاء الحق صاحب تھے، محمد خان جنیجو صاحب نے یہ پورا اجازت دی، پوری یہ کہ بھی کرو، ضیاء صاحب بہت وہ چراغ پا تھے، لیکن کیا ہوا، انہوں نے بعد میں کہا، انہوں نے کہا سر دیکھیے کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں، ہاں صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو بہتر یہی ہے یہ کوشش نہ کی جائے کہ زبردستی یہ امپریشن بنے کہ لاہور تو مووی نہیں ہوا، پھس ہو گئی، اس طرح خود غلط فہمی میں نہیں رہا کرتے، اس طرح آپ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بہرحال ایک کال ہے، لے لیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بھیا حکم کیجیے۔ فیصل بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی بھیا جی فرمائیے سر۔ جی کہ پی ایم ایل این کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ 25 تاریخ کو ہونے ہیں اور گرفتاریاں جو ہے وہ پہلے ہو رہی ہیں۔ ابھی تو گرفتاری کو خاص نہیں ہوئی، اب تو وہ ایک قمر الاسلام صاحب کی ہوئی، اس کے بعد تو نیب نے کہہ دیا نا جی کہ الیکشن تک گرفتار نہیں کریں گے کسی کو۔ اس کے علاوہ تو یہ ہے کہ وہ مقدمہ بھی درج ہوا ہے، گرفتاری تو نہیں ہوئی نا جی۔ وہ نہیں، کل جو صدر کیپٹن صدر کو تو نہیں بھیا دیکھیں، یہ تھوڑا سا بس ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے سر کہ اگر پی ایم ایل این کے حامی ہیں تو ہم نے سچائی کو اور طرح سے دیکھنا ہے، پی ٹی آئی کے حامی ہیں۔ دیکھیے سر، کیپٹن صفدر صاحب کو عدالت نے سزا سنا دی تھی، ان کو گرفتار کر کے تو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، کوئی نیا مقدمہ تو نہیں کہ انہوں نے قائم کر کے، صبح سزا ہوئی، اس کے بعد ایک دن کا وقفہ آیا، انہوں نے خود وہ ٹائم لیا، راولپنڈی آئے اور انہوں نے ایک میری دانش میں ایک پراپر شو کیا، جتنا اللہ گلہ ویسے کہ جس کو گج واج کی گرفتاری پولیٹیکل مائلیج نکالنا ہے ایک ریسٹ میں سے، وہ دی تو ٹھیک ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔
سملرلی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ میاں صاحب بھی تشریف لائیں گے، ان کو تو اتنا بھی کوئی ایسا موقع نہیں مل پائے گا نا جو کیپٹن صفدر کو ہے. تو ایئرپورٹ کے ٹارمٹ سے ہی ان کا جہاز لینڈ ہوا، وہ باہر تشریف لائے، 4 آفیسرز گئے، السلام علیکم سر، یہ آئیے ہیلی کاپٹر میں بیٹھیں اور ان کو سیدھا جیل لے جائیں، اس میں تو ان کو کوئی اور کرنے کی بات ہی نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال تھی کہ ہم لوگ بہت زیادہ تھوڑا سا ایک ریالٹیز ہیں ان کو کول وے میں لیں معاملات کو. ٹھیک ہے جذباتی فضا بھی ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ ہے. جی جنگ سے کال کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. ہلو بھیا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ غالباً کہیں اسی جگہ سے نہیں، آپ کی آواز بالکل نہیں سنائی دے رہی ہے مجھے. جی آئی ایم سوری. تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں بہتر یہی ہے کہ اگر فرض کرو بہت ریزنیبل کراؤڈ بھی آ جائے. اب کسی نے ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ صاحب فرض کریں کہ 2-3 لاکھ لوگ بھی موجود ہوئے ایئرپورٹ کے، میری بات تو سن لینا. تو پھر یہ ہوگا کہ جب یعنی 25 تاریخ کو اعلان ہوگا کہ پی ایم ایل این نے 30 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں، تو لوگ کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں تو اچھا نہیں 30 سیٹیں ہیں نا ابھی تو پی ایم ایل این کی موجودہ حالات میں. I can't predict but خیر کتنی ہو سکتی ہیں. اوکھو روزانہ بابا پی ٹی آئی کا تھنک ٹینک روزانہ کام کرتا ہے اس پہ. گڈ فار دیم، لیکن وہ کچھ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں نا، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کی طرح تو نہیں ہے نا. 2013 میں بہت سوچا بھی آلریڈی گیلپ پول میں 26 اور 25 آ گیا نا، 1 پوائنٹ کا فرق رہ گیا نا. تو اس کے حوالے سے آئیڈیا یہ چل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون 30 سے زیادہ سیٹیں نہ لے پائے. اب اس دوران فرض کرو 2 واقعات اور ہو جائیں، الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتے کہ بھائی صاحب آپ ایک مجرم کو ٹی وی پر اشتہار چلا کے اس کے نام پہ ووٹ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو انہیں نئے سرے سے اپنی کیمپین بنانا پڑے گی. پھر شہباز صاحب جو ہے وہ کو سائیکل وغیرہ چلا رہے ہوں گے یا کہیں گے میں بتی جی بنائی مجھے ووٹ دو. یہی ہوگا نا ایک. اچھا اس سے لیکن ڈیمیجنگ تو ہوگا. اس کے بعد فرض کرو کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ دے کہ نون کا تو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے نام، جیسے سینٹ میں ہوا تھا. نون فار نہیں بھی why are you ruling out all those things؟ تو اس میں پھر آپ کیوں 30 سیٹیں اگر میکسیمم اگر نون کو ملے تو انہیں کیوں رول آؤٹ کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے چلیں باس، آج کے پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا. کل آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.